السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو قربانیاں جو حضرات نے احد کے میدان میں پیش کی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، اس کا مفصل تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ مختلف صحابہ اکرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، مختصر صحابہ اکرام کے واقعات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کیے گئے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، دشمن کے تلوار اور تیر اپنے بدن پر لے لیے، لیکن حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دی۔ نیز ایسے زخم ان کے بدن پر آئے تھے کہ تیر تلوار وغیرہ کے 80 زخم حضرت ابو نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر آ گئے تھے۔ لوگ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے، بالآخر ان کی بہن نے ان کی انگوٹھی کو دیکھ کر کے پہچانا۔ الغرض صحابہ اکرام کی قربانیوں کا تذکرہ یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ عرب کے 2-3 قبائل کے علاوہ تقریباً سبھی قبائل مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس کے بہت سارے وجوہات تھے۔ سب سے بڑی ان کی دشمنی کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ لوگ بت پرستی کو ہی اپنا مذہب اور اپنا دین سمجھتے تھے، اور اسلام اسی چیز کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ نیز قریش کا پورے عرب پر ایک اثر تھا۔ حج کے موسم میں جب تمام قبائل مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تو قریش ان تمام قبائل کو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر قبائل کی کمائی کا ذریعہ، ان کا ذریعہ معاش لوٹ مار، قافلوں کو لوٹنا، یہی چیز تھی۔ اس لیے ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر اسلام غالب آ جائے گا تو ہمارے معاش کا ذریعہ بالکل بند ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی وہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر فتح نصیب ہوئی، اس کی وجہ سے پورے عرب پر مسلمانوں کا ایک عام رعب چھا گیا۔ اس کے بعد تمام قبائل اس رعب کی وجہ سے اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ گئے۔ کوئی کسی قبیلے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی
کہ وہ اٹھ کے مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ لیکن غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، تھوڑے وقت کے لیے اس کے بعد فتح نصیب ہوئی، اس کی وجہ سے سارے حالات ایک دم بدل گئے۔ قبائل کے اندر ایک ہمت آ گئی کہ ہم مسلمانوں کو دبا سکتے ہیں، لہذا وہ پہلے ہی کی طرح پھر سے مسلمانوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پوری سیرت کے اندر چھوٹے چھوٹے جو غزوات ہیں، جس کو سرایا کہا جاتا ہے، یہ قبائل سے لڑائیوں کی ایک زنجیر ہے، یہی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر شوال، ذیقعد اور ذی الحج 3 مہینے تک آپ نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا۔ اس کے بعد جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ 2 آدمی، طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد، یہ دونوں بھائی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے قبیلے بنو سعد کو بھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کے پہنچنے کے بعد آپ نے 150 صحابہ کا، جس کے اندر انصار اور مہاجرین کے بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے کے معزز صحابہ اکرام اس میں شامل تھے۔ اس لشکر کے اوپر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا اور ان سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچنے لگے اور دشمنوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا مجموعہ منتشر ہو گیا اور وہ لوگ گھبراہٹ میں، خوف میں اپنے بکریاں اور مختلف مال، اونٹ، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے اس سارے مال غنیمت کو جمع کیا اور پھر لے کر کے مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچے تو وہ مال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بیت المال کا جو حصہ ہوتا ہے نکالا، اور روایات کے مطابق اس خمس کے نکال دینے کے بعد جو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا گیا تو ایک ایک آدمی کو 5 اونٹ، 7 اونٹ، اس طریقے سے ایک ایک آدمی کو ملے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں 5 محرم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک اور خبر پہنچی کہ سفیان بن خالد الحذلی، جس کا تعلق قبیلے لحیان سے تھا، وہ اپنی قبیلے کو مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا۔ چنانچہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ اس کے بعد جب وہ لشکر لے کر وہاں پہنچے، موقع پا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سر لے کر کے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور بطور اعزاز کے ان کو اپنی جو لاٹھی تھی، اپنا جو عصا تھا، وہ عنایت فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، قیامت کے روز یہ میرے پاس آپ کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جب دفن کرنے لگو تو یہ عصا، یہ لاٹھی میرے کفن میں رکھ دینا۔ سفر کے مہینے میں قبیلے عزل اور عقارہ کے 2 لوگ، ان 2 قبائل کے تھوڑے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے چند لوگوں کو بھیجیے جو ہم کو عقائد اور احکام سکھلائیں اور دین کی باتیں بتلائیں اور قرآن کی ہم کو تعلیم دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک روایت کے مطابق 6 لوگوں کو، اور بخاری شریف کے اندر جو روایت مذکور ہے اس کے مطابق 10 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ان لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مقرر کر دیا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، قافلہ چلنے لگا۔ جیسے یہ مقام رجیع کے اندر پہنچے
ان لے جانے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ ان غداروں نے بدعہدی کر دی، اور وہاں پر جو قبیلہ آباد تھا، قبیلے حذیل، ان لوگوں کو آواز دی، اس قبیلے کے سارے مرد تلوار لے کر ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بدعہدی ہو گئی ہے، چنانچہ مسلمانوں نے بھی اپنی تلواریں نکالنا شروع کی۔ ابھی نکال ہی نہیں پائے تھے کہ سارے قبیلے نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اب وہ پورا قبیلہ اور یہ 6 یا 10 لوگ کیا مقابلہ کریں گے؟ لیکن ان قبیلے والوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہم تم کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو صرف قریش سے کچھ مال کمانا چاہتے ہیں، تم خود ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم خدا کو بیچ میں ڈال کر کے تم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس قبیلے ان مسلمانوں کے جو سردار تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی صرف 3 مسلمانوں کے علاوہ سب نے یہ کہا کہ ہم مشرکین کے عہد کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کفار سے اور ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لی اور پھر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، لیکن اس قبیلے کے اندر چونکہ تیر انداز بھی تھے، ان لوگوں نے ان کو تیر مار کر کے شہید کر دیا۔ اب یہ 3 صحابہ جو باقی رہ گئے تھے، انہوں نے نرمی برتی، انہوں نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے ساتھ ہوئے، ان لوگوں نے ان کو رسیاں باندھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر کہا کہ ان لوگوں نے عہد کیا تھا کہ ہم کو قتل نہیں کریں گے، لیکن یہ پہلی بدعہدی ہے کہ فوراً اپنے حوالے کرنے کے ساتھ یہ لوگ باندھنا شروع کر دیے، لیکن وہ لوگ اس موقع پر کچھ نہیں کر سکے۔ لیکن جیسے ہی آگے بڑے مقام ظہیران میں پہنچ کر کے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندھی ہوئی رسی کھولنے کے اندر کامیاب ہو گئے اور پھر تلوار بھی لے لی تاکہ دشمن سے مقابلہ کریں اور فیصلہ کر دیں، لیکن دشمن دور کھڑا تھا، اس نے پتھر پھینک کر کے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیا اور اسی جگہ پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 صحابہ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کو لے کر کے وہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، چونکہ قبیلہ حذیل کے 2 قیدی وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے پاس قید تھے، اور ان لوگوں نے ان دونوں کو ان کے بدلے میں دے دیا، بیچ کر کے اپنے قیدی لے کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقبہ بن حارث نے خرید لیا، اس لیے کہ حارث کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بیٹے عقبہ نے اس نیت سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا کہ اپنے باپ کے خون کے بدلے میں ان کو میں قتل کروں گا۔ اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان نے خرید لیا، جو کہ امیہ کا بیٹا تھا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ امیہ کا جو غزوہ بدر کے اندر وہ مارا گیا تھا، اس کے خون کے بدلے میں زید کا بھی خون بہا دیا جائے۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور پھر اپنے غلام مصطاص کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کو حرم سے باہر تنعیم میں لے جا کر کے قتل کر دو۔ جب وہاں پر ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا تو قریش کے کچھ لوگ قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ اس کے اندر ابو سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے حضرت زید کو ندا دے کر کے پوچھا کہ اے زید، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اگر تم کو چھوڑ دیا جائے تم اپنے اہل و عیال کے اندر جا کر آرام سے رہو، چین سکون کی زندگی گزارو، اور تمہاری جگہ پر محمد کی گردن مار دی جائے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال سن کر کے جواب دیا کہ سن لو کہ خدا کی قسم، میں اگر اپنے اہل و عیال کے اندر آرام سے رہوں، چین سے رہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جہاں کہیں بھی رہو اسی جگہ رہتے ہوئے ایک کانٹا بھی چھپ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ جواب سن کر کے ابو سفیان حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کو چاہتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں میں نے کہیں ایسا دنیا کے اندر مثال نہیں دیکھی۔ اس کے بعد اس کا غلام مصطاص نے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن حارث کی قید کے اندر تھے،
ان کے گھرانے کی ایک باندی تھی جس کا نام ماریا تھا، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بات بیان کی کہ ایک مرتبہ جب خبیب ہمارے خیت کے اندر موجود تھے، ہم سب نے دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ کے اندر انسان کے سر کے برابر ایک انگور کا خوشہ تھا جس کے اندر سے وہ انگور کھا رہے تھے، اور اس زمانے میں پورے مکے کے اندر کہیں پر بھی انگور نہیں ملتا تھا۔ اور وہی بیان کرتی ہے کہ جس وقت میں ان کو سلیب پر لٹکانے کا فیصلہ ہو گیا اور جب آخری دن آیا تو وہی کہتی ہے کہ جب آخری دن آیا تو انہوں نے ایک اسرا مانگا تاکہ اپنے بدن کی صاف صفائی کر لے، اور پھر جب اس باندی نے ایک چھوٹے سے بچے کو اسرا دے کر کے ان کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ ان کو دے کر آؤ، لیکن بعد میں اس باندی کا فوراً خیال آیا کہ میں نے تو ایک چھوٹے بچے کو اس طرح کے ساتھ بھیج دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی اس چھوٹے بچے کو اس طرح سے قتل نہ کر دے۔ وہ دوڑی ان کے پاس آئی، دیکھا کہ بچہ ان کی گودی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ کے اندر اس طرح ہے، پریشان ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ وہ اپنے ذہن کے اندر کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ خدا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا کہ اس لڑکے کو ناحق قتل کر دوں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو وہاں سے بھجا دیا۔ اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیب پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں پر لے جا کر کے جب ہجوم جمع تھا، انہوں نے سولی دینے والوں سے اس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کفار کی طرف مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ خدشہ اور یہ خیال نہ گزرتا کہ یہ موت کے ڈر کی وجہ سے دیری کر رہا ہے اور نماز تاخیر سے پڑھ رہا ہے تو میں اور اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھتا۔ اس کے بعد میں انہوں نے کچھ دعائیں پڑھی، اس کے بعد اشعار گنگنائے، اس کے بعد میں ان کو سلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ایک پیش آیا جو اسی طرح کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت کو دھوکے کے ساتھ مدینے سے لے جایا گیا، اور جس کے اندر اکثر کفار اور قراء موجود تھے۔ اس نیت کے ساتھ ان کو لے جایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تو یہ کہا گیا کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قاریوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھروسہ کیا، اور پھر ایک قاریوں کی جن کا خصوصیت کے ساتھ یعنی جو اصحاب صفہ میں سے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ دھوکے کے ساتھ لے جا کر کے ان کو بھی قتل کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس واقعے سے بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا۔ خود حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک اس قوم پر، اس قبیلے پر بددعا فرمائی تھی، جس کی تفصیل انشاءاللہ ان ترجمہ کے اندر بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔